أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سماعون للكذب بہت سننے والے ہیں جھوٹ کو اقالون للسحت بہت کھانے والے ہیں حرام کو فَإِن جَاءُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ پس اگر وہ آئیں آپ کے پاس تو ان کے درمیان فیصلہ کیجئے او اعرض عنہم یا ان سے منہ پھیر لیجئے سما مبالغہ کا صیغہ ہے، سامع کا معنی ہوتا ہے سننے والا، اور سماع کا معنی ہوتا ہے بہت توجہ سے کان لگا کر زیادہ سننے والا، اور آکل کا معنی ہے کھانے والا، اور اقال کا معنی ہے بہت رغبت سے کھانے والا، بہت کثرت سے کھانے والا۔ تو فرمایا کہ اس کے دو معنی ہو سکتے ہیں سماعون للکذب کے، ایک تو یہ کہ وہ آپ لوگوں کی جاسوسی کے لیے خبریں سن کر پھیلاتے ہیں، آپ کی پوزیشن کو خراب کرنے کے لیے اور آپ کی خبریں کفار تک پہنچانے کے لیے، اور دوسرا معنی اس کا یہ ہے کہ یہ دوسرے لوگوں کی باتیں بڑی توجہ سے سنتے ہیں، کافروں کی، یہودیوں کی، منافقوں کی، تاکہ ان کی باتیں قبول کر سکیں اور مان لیں۔ اقالون للسحت، سحت کا لفظی معنی ہے مٹا دینا یا ہلاک کرنا، یعنی یہ ایسا مال ہے جو انسان کے نیکیوں کو بالکل مٹا ڈالتا ہے اور اس کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ جوئے کے ذریعے مال کمانے کو بھی سحت کہا گیا ہے، اور چوری کے مال کو بھی سحت کہا گیا ہے۔ مطلب یہ کہ ہر وہ حرام مال جسے خفیہ طریقے سے لیا جائے وہ سحت ہے، اور یہود کی یہ بری عادت ہے کہ وہ حرام کھانے میں بہت پیش رہتے ہیں۔ فرمایا فَإِن جَاءُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ، اگر یہ آپ کے پاس اپنا کوئی مقدمہ لے کر آ جائیں تو ان کے درمیان آپ فیصلہ کر دیں، لیکن اگر آپ ان کا فیصلہ نہ کریں اور فیصلہ کرنے سے اعراض کر لیں تو بھی یہ آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ تو یہودی ایک معاہد قوم تھے جن کے ساتھ مسلمانوں کا امن سے رہنے کا معاہدہ تھا، تو کوئی بھی معاہد قوم کا فرد اگر وہ اپنی شریعت کے مطابق آپس کے فیصلے کرنا چاہیں، وراثت کے اور باہمی حقوق کے فیصلے، تو انہیں اختیار ہے کہ وہ اپنی شریعت کے مطابق کر لیں، لیکن اگر وہ اسلامی عدالت میں اپنا کیس لے آئے تو پھر اسلامی عدالت کے قاضی کو چاہیے کہ وہ شریعت محمدیہ کے مطابق ان کے درمیان فیصلہ کر دے۔ وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ، اور اگر آپ ان سے اعراض کریں فَلَن يَضُرُّوكَ شَيْئًا، تو ہرگز وہ آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے۔ وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ، اور اگر آپ فیصلہ کریں تو ان کے درمیان عدل سے فیصلہ کریں۔ فرمایا آپ نہ فیصلہ کریں تو آپ پر کوئی اعتراض نہیں، آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی جاؤ اپنے علماء سے اس کا فیصلہ لے لو، اور اگر آپ کر لیں فیصلہ تو پھر انصاف کے مطابق فیصلہ کریں۔ ان اللہ یحب المقسطین، یقیناً اللہ تعالی انصاف کرنے والوں سے محبت رکھتا ہے۔
وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ، اور کس طرح فیصلہ طلب کرتے ہیں آپ سے، وَعِنْدَهُمُ التَّوْرَاةُ، حالانکہ ان کے پاس تورات ہے، فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ، اس میں اللہ کا حکم موجود ہے، ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِن بَعْدِ ذَلِكَ، پھر اس کے بعد وہ پھر جاتے ہیں، پھر اس کے بعد منہ پھیر لیتے ہیں۔ فرمایا کہ یہودیوں کے پاس تورات موجود ہے، اس میں اللہ کا حکم موجود ہے کہ زانی کو رجم کیا جائے، تو پھر یہ آپ کے پاس فیصلہ لینے کے لیے صرف اس لیے آتے ہیں کہ شاید آپ کا فیصلہ تورات کی نسبت کچھ نرم ہو، لیکن اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ بھی تورات کے مطابق ہو تو پھر یہ اس کو ماننے سے انکار کر دیتے ہیں۔ عندہم التوراۃ فیہا حکم اللہ سے یہ بات واضح ہے کہ رجم کا حکم اللہ کا حکم ہے، اور جو لوگ رجم کا انکار کرتے ہیں وہ اللہ کے فیصلے کا انکار کرتے ہیں۔ بہت سی احادیث بھی رجم کے مسئلے کو ثابت کرتی ہیں، لیکن یہ آیت کریمہ نص قطعی ہے اس بات پر کہ رجم کرنا زانی کو، شادی شدہ زانی کو رجم کرنا یہ اللہ کا فیصلہ ہے، اور جو اللہ کے فیصلے کو نہ مانے وہ پھر اللہ کا دشمن ہے، اللہ کا نافرمان ہے۔ وَمَا أُولَٰئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ، اور نہیں ہے یہ لوگ ایمان لانے والے ہیں۔ اِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ، یقیناً ہم نے نازل کیا تورات کو، يَحْكُمُ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ، اس میں ہدایت ہے اور نور ہے۔ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ، اس کے ساتھ فیصلہ کرتے ہیں انبیاء، الذین اسلموا، وہ لوگ جو فرما بردار ہو گئے اللہ کے، للذین ہادوا، ان لوگوں کے لیے جو یہودی بن گئے۔ فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد عیسیٰ علیہ السلام تک کوئی نبی ایسا نہیں آیا جس کو کوئی نئی شریعت دی گئی ہو، بلکہ عیسیٰ علیہ السلام کو بھی کوئی نئی شریعت نہیں دی گئی، بلکہ آپ تورات ہی کے احکام کو زندہ کرنے کے لیے دنیا میں تشریف لائے، اور فرمایا کہ اس تورات میں اللہ کی طرف سے ہدایت ہے اور نور ہے، اور اس کے ساتھ انبیاء اور فرما بردار لوگ یہودیوں کے درمیان فیصلے کرتے رہے ہیں، اور یہی ان کے لیے شریعت تھی۔ اور جب نبی نہیں ہوتے تھے تو اس کے بعد پھر نیک لوگ اور علماء اور رب والے اور اللہ کے بندے یہ پھر ان کے درمیان فیصلے کرتے تھے۔ تو فرمایا کہ والربانیون، اور رب والے، والاحبار، اور علماء، بما استحفظوا من کتاب اللہ، اس لیے کہ وہ محافظ بنائے گئے تھے اللہ کی کتاب کے، وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ، اور تھے وہ اس پر گواہ۔ فرمایا کہ ربانی عالم اور نیک لوگ جب نبی نہیں ہوتے تھے تو انہی کے ذمہ تھی تورات کی حفاظت۔ اللہ نے ان کو تورات کا محافظ بنایا اور ان کو یہ حکم دیا کہ وہ اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلے کریں، اور وہ اس پر گواہ تھے۔ تو
اللہ تبارک و تعالیٰ نے تورات کی حفاظت ربانیون اور احبار کے ذمہ لگائی، اور قرآن مجید کے بارے میں یہ فرمایا کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ اس قرآن مجید کو ہم نے نازل کیا ہے اور ہم خود اس کے محافظ ہیں۔ اگرچہ قرآن کی حفاظت کا کام بھی اللہ نے علماء سے ہی لیا اور حفاظ سے لیا، لیکن ذمہ داری اللہ کی ہے کہ قرآن مجید میں کوئی تبدیلی قیامت تک نہیں کر سکے گا، جبکہ تورات میں بے شمار تبدیلیاں کر دی گئیں اور اس میں بات کو کچھ کا کچھ بنا دیا گیا، لیکن قرآن مجید کا یہ معجزہ ہے کہ اس کی ایک زیر زبر بھی کوئی تبدیل کرنے میں کامیاب نہیں ہوا۔ فلا تخشوا الناس واخشون، پس نہ ڈرو لوگوں سے اور مجھی سے ڈرو۔ وخشون اصل میں وخشونی تھا، جس کی یا حذف کرنے کے بعد وخشون ہو گیا، نون پر کسرہ ڈال دیا گیا۔ ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، اور نہ خریدو میری آیتوں کے بدلے میں تھوڑی قیمت۔ فرمایا حکام کے لیے اور جج صاحبان کے لیے اللہ نے 3 باتوں کی نصیحت فرمائی ہے۔ ایک تو فرمایا فلا تتبع الہوی فیضلک عن سبیل اللہ، کہ فیصلہ کرتے وقت اپنی ذاتی خواہش کو درمیان میں نہ لائیں، اس کے پیچھے نہ لگیں، ورنہ وہ سیدھے راستے سے بھٹک جائیں گے۔ اور دوسری ذمہ داری ان کی یہ لگائی کہ فلا تخشوا الناس واخشون، کہ فیصلہ کرتے وقت لوگوں سے نہ ڈریں اور صرف اللہ کا ڈر دل میں رکھتے ہوئے فیصلہ لکھیں، اور شہادتوں کی بنا پر عدل و انصاف سے فیصلہ کریں، ظالم کو سزا دیں اور مظلوم کو اس کا حق دلائیں۔ اور تیسری شرط یہ رکھی کہ ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، کہ رشوت لے کر فیصلے کو تبدیل نہ کرو اور دین کے احکام میں ہیرا پھیری نہ کرو رشوت لے کر۔ ومن لم يحكم بما انزل اللہ، اور جو کوئی نہ فیصلہ کرے اس چیز کے ساتھ جو اللہ نے نازل فرمائی، فأولئک هم الکافرون، تو یہی لوگ ہیں کافر۔ یہ آیت اگرچہ یہود کے بارے میں ہے کہ وہ اگر تورات کے مطابق فیصلہ نہ کریں تو پھر یہ کافر ہو جائیں گے، لیکن یہ اس کا حکم عام ہے۔ اگر کوئی مسلمان حاکم اللہ کی کتاب کا انکار کرے اور اس کو چھوڑ کر کسی اور قانون کے تحت فیصلے کرے تو وہ بھی کافروں کے حکم میں ہے۔ ترجمہ دوہرا لیں۔ سماعون للکذب، کان لگا کر سننے والے جھوٹ کو، اقالون للسحت، بہت کھانے والے حرام مال کو، فَإِن جَاءُوكَ، بس اگر یہ آئیں آپ کے پاس، فَاحْكُم بَيْنَهُمْ، تو آپ ان کے درمیان فیصلہ کریں، او اعرض عنہم، یا ان سے اعراض کر لیں، وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ، اور اگر آپ ان سے اعراض کر لیں، فَلَن يَضُرُّوكَ شَيْئًا، تو ہرگز آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے۔ وَإِنْ حَكَمْتَ، اور اگر آپ فیصلہ کریں، فَاحْكُم بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ، تو ان کے درمیان فیصلہ کیجئے انصاف کے ساتھ۔ ان اللہ یحب المقسطین، یقیناً اللہ تعالی محبوب رکھتا ہے انصاف کرنے والوں کو۔ وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ،
اور کیسے آپ کو منصف بناتے ہیں وَعِندَهُمُ التَّوْرَاتُ حالانکہ ان کے پاس تورات ہے فیہا حکم اللہ اس میں اللہ کا حکم موجود ہے ثم يتولون من بعد ذلك پھر منہ پھیر لیتے ہیں بعد اس کے وما اولئک بالمؤمنین اور نہیں ہے یہ لوگ ایمان لانے والے انا انزلنا التوراۃ یقیناً ہم نے ہی تورات کو نازل کیا فیہا ھدی ونور اس میں ہدایت ہے اور روشنی ہے یحکم بہا النبیون الذین اسلموا اس کے ساتھ نبی فیصلہ کرتے تھے جو فرما بردار ہوئے للذین ہادوا ان لوگوں کا فیصلہ جو یہودی ہوئے والربانیون اور رب والے والاحبار اور علماء بمستحفظوا من کتاب اللہ اس لیے کہ وہ محافظ بنائے گئے تھے اللہ کی کتاب کے وکانوا علیہ شہداء اور تھے وہ اس پر گواہ فلا تخشوا الناس بس نہ ڈرو لوگوں سے واخشونی اور مجھی سے ڈرو ولا تشتروا بآیاتہ ثمنا قلیلا اور نہ خریدو میری آیتوں کے بدلے میں قیمت تھوڑی ومن لم يحكم بما انزل اللہ اور جس نے نہ فیصلہ کیا اللہ کی نازل کردہ کتاب کے ساتھ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ بس یہی لوگ کافر ہیں وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین